رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا کیا ہے؟ دعا ایک آس ہے، دعا ایک ایسی لگن ہے جو آپ کو اپنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہوتی ہے کہ جب آپ کا دل کرتا ہے تو آپ بات کرنا شروع کر دیتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، آپ شیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے آپ کو کوئی اپوائنٹمنٹ نہیں لینا پڑتا، اللہ تعالیٰ سے کوئی یہ نہیں آپ کو دیکھنا پڑتا کہ ان کے پاس ٹائم ہے تو یہ ہماری بات سنیں گے کہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا کا یہ جو ٹول ہے یہ ہمیں اتنا پاورفل ذریعہ جو دیا ہے اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ اپنے آپ کو رکھنے کا اور اس سے اپنا رشتہ ریلیشن شپ کو اسٹرانگ رکھنے کا، وہ کیوں دیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے دل کا جو حال ہے، جس سچویشن میں ہے، آپ بس اس سے بات کر لیں۔ اس میں آپ کو کسی اپوائنٹمنٹ کی ضرورت نہیں، آپ کو کسی کے سیکنڈ پرسن کے تاثرات، جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ کسی کے پاس اگر وقت نہیں ہے آپ کی بات سننے کا، وہ نہیں۔ آپ اپنے دل کی کھل کے بات کر سکتے ہیں، رو سکتے ہیں اس کے سامنے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ دل میں چپکے سے، خاموشی سے اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ اور جب یہ سلسلہ آپ کا رابطہ اپنے اللہ تعالیٰ سے اسٹرانگ ہو جاتا ہے نا، اور جب آپ فرم ہو جاتا ہے، پھر آپ کو اسٹرگل کرنے کی یا اس میں کوشش کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ وہ خود بخود آپ اللہ تعالیٰ سے جیسے مخاطب ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے جیسے بات کرتے ہیں، اس سے جیسے شیئر کرتے ہیں، وہ سب آٹومیٹکلی ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے آپ رابطے میں رہیں۔ دعائیں اتنی پاورفل ہوتی ہیں کہ آپ کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ کس ٹائم آپ کی کون سی دعا قبول ہو جائے۔ اس لیے کبھی بھی نیور بی ڈاؤٹ فل اباؤٹ یور پریئرس، اور کبھی رش نہ کریں اس چیز کو کہ ہماری دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی۔ ہمیشہ یقین رکھیں، کیونکہ جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، ڈیلے یا قبولیت ہو جانا یا اس میں کوئی ڈیلے ہونا، اس میں ہماری بہتری ہوتی ہے۔ یہ تو آپ ایسے کہہ لیں جیسے دعا ایک چھوٹی سی ایفرٹ ہوتی ہے، ایسی ایفرٹ جو صرف آپ کے اور آپ کے اللہ کے درمیان میں ہوتی ہے، اور آپ کسی کونے میں بیٹھ کے سکون سے خاموشی میں صرف اور صرف اپنے دل کا حال اس کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ تو اس کوشش کو زیادہ سے زیادہ کیا کریں، کیونکہ دعا خود ایک عبادت ہے، اور دعا آپ کو مانگنی بھی آنی چاہیے۔ بعض اوقات انسان سوچتا ہے کہ شاید مجھے مانگنا ہی نہیں آتا اللہ تعالیٰ سے۔ ہمیں پتہ ہے کہ ہماری کوئی اوقات نہیں ہے، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی سے دعا مانگا کریں کہ اللہ میری تو کوئی حیثیت نہیں ہے، میری تو کوئی اوقات نہیں ہے، یہ ساری قوت، یہ ساری طاقت، یہ ساری شان و شوکت یہ صرف تیری ہے، اور میں ایک بالکل کمزور سا انسان ہوں جس کی کوئی وقت نہیں ہے۔ تو یا اللہ تو مجھے معاف کر دے، میں تو ایک بے وقوف اور ایک گنہگار انسان ہوں جو قدم قدم پر غلطیاں کرتا ہے۔ تو میں آپ سے دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ تو مجھے اسٹرینتھ دے، تو مجھے حکمت عطا کر، تو مجھے وائزنس عطا کر کہ جو زندگی تو نے مجھے دی ہے اس کو میں بہترین طریقے سے گزار سکوں۔ تو مجھے بابرکت اور بانعمت رزق عطا فرما، تاکہ میں اس رزق میں سے جو جن کی ضرورت ہے، جن کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے، ان کی بھی میں مدد کر سکوں۔ الفاظ کا چناؤ بعض اوقات بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ آپ کس طرح لفظ چنتے ہیں اور کن الفاظ میں بات کرتے ہیں۔ اب جیسے میں نے یہ دعا مانگی کہ مجھے بابرکت اور بانعمت رزق عطا فرمائے، تو اس میں سب کچھ آ جاتا ہے، آپ کا رزق، آپ کی صحت، آپ کی زندگی کے معمولات، ہر چیز اس میں آ جاتی ہے۔ اور یہاں میں ذکر کرتی جاؤں کہ بعض اوقات آپ اپنے کسی دوست سے یا کسی سے بھی آپ ایسی چیز سیکھ لیتے ہیں کہ وہ آپ کے ذہن میں ازبر ہو جاتی ہے، اور وہ مجھے لگتا ہے شاید ساری زندگی کے لیے آپ وہ چیز لرن کر لیتے ہیں۔ اب جیسے یہ الفاظ میں نے بولے تو میری بہت اچھی دوست ہیں سعدیہ، ان سے میں نے وہ سیکھی دعا یہ، اور اس دعا کو مانگتے ہوئے مجھے آج 2 سال ہو گئے ہیں، اور جب ان سے میری بات ہوئی، انہوں نے مجھے جب بتائی یہ دعا ایسے مانگا کرو، تو وہ میں نے ایسے اپنے ذہن میں بٹھائی کہ میں جب بھی دعا مانگتی ہوں تو میں اس طرح دعا سے شروع کرتی ہوں۔
اللہ تعالیٰ ہماری یہ چھوٹی چھوٹی کوششوں کو قبول فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔